اچھا جناب، جو سیشن شروع ہونے جا رہا ہے وہ اس لحاظ سے بڑا دلچسپ ہے کہ بڑا اپنے یعنی موضوع کے اعتبار سے پورے سماج کو سمیٹے ہوئے ہے، اس لیے کہ اگر ہم کہیں کہ لٹریری ایکٹیویزم پاسٹ اینڈ پریزنٹ، تو جناب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایکٹیویزم کیا ہوتا ہے، لٹریری کیا ہوتا ہے. تو بہت سارے کی ورڈس ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہوگی، لیکن اتنا اچھے سامعین جہاں بیٹھے ہوں وہاں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وضاحت کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. مختصر طور پہ میں یہ بتاؤں کہ ادب جو ہوتا ہے، ادبی یعنی جو ادب کا جو شعبہ ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کے اخلاق، رسم و رواج اور زبان جو ہوتی ہے اس کا غماز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ادب کی مدد سے ہم کسی سماج کا، اس کے خیالات کا، اس کی فکر کا جائزہ لے سکتے ہیں. یعنی اس لحاظ سے ادب بہت اہم چیز گردانی جاتی ہے. اور ادب کے حوالے سے بھی پھر سب کو پتہ ہے کہ نظم اور نثر اور پھر اس کی جو مختلف بہت سارے شعبے ہیں اس میں کیا کام کیا گیا ہے، کیا کام کیا جا رہا ہے. تو اگر میں اس حوالے سے بات کروں تو ہوتا یہ ہے کہ ادب ظاہر سی بات ہے اپنے سماج سے جڑا ہوا ہوتا ہے، سماج سے الگ تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اور ادیب یا شاعر جو ہوتا ہے وہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ بہت سارے وہ معاملات جن کو دوسرے محسوس تو کرتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے، وہ شاعر یا ادیب اپنی تحریر میں، اپنی تخلیق میں اس کو بیان کرتا ہے. یہ اس کی خاص بات ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کا اتنا براہ راست اثر سماج پہ پڑتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری تحریکوں نے اسی ادبی ایکٹیویزم کی وجہ سے لی. یعنی اتنی فعالیت ہوتی ہے اس میں، اتنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے یہ کہ معاشرے کے اندر جہاں جہاں جس پہلو پر ضرورت پڑتی ہے اس حساب سے ایک زندہ ادب لکھنے والا جو ہے نا وہ اس کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہجر و وصال کے قصے ہوتے ہیں اردو شاعری میں. ٹھیک ہے، محبوب کی آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. میر نے اگر اپنے محبوب کی ہونٹوں کی تعریف کی تو ٹھیک ہے، وہ اس سے مروب تھے، اچھا لگتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس سے وہ اپنے کو یا ان جیسے اور غالب ہیں چھڑا نہیں سکے، چاہے خطوط لکھ کے یا چاہے شاعری کی. ہر جگہ پر نظر آ رہا ہے کہ کتنا مؤثر انداز ہے، کہ کہیں کہیں پر تو لگ رہا ہے کہ جیسے ایک مورخ تاریخ لکھ رہا ہے. اچھا، پھر جو ایکٹیویزم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو شعر و ادب جو ہے نا اس کے حوالے سے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف لفظوں کی جگالی کا نام نہیں ہوتا. جب تک آپ معاشرے کا درد نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ معاشرے کے مسائل نہیں سمجھیں گے، ان الفاظ میں کبھی اثر آ ہی نہیں سکتا ہے. مجھے ڈاکٹر وحید احمد کے وہ مصرع وہ یاد آ رہا ہے، شعر نظم کہ ہم شاعر ہوتے ہیں جب منڈی سے ایک ایک ترازو غائب ہوتا ہے تو جیون کو میزان پہ رکھ کر تولا کرتے ہیں. ہم شاعر ہوتے ہیں. تو جناب ہر زبان پر، چاہے وہ کوئی سی بھی زبان ہو، اس کو دیکھا جائے تو چاہے وہ فرانسیسی ہو یا روسی ہو یا انگریزی زبان ہو، سب میں ایکٹیویزم کے حوالے سے بہت کچھ تخلیقات ان کی موجود ہیں. میں ان شاعر و ادیب کا اگر فہرست بتانے لگوں گی تو وقت خواہ میں ضائع ہوگا آپ کا بھی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اردو کے حوالے سے ہم یہ نہیں
بھول سکتے کہ چاہے وہ فیمنزم کی تحریک ہو یا چاہے وہ سماجی ناانصافی کا ذکر ہو کہ جہاں جالب نظر آ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا. یہ میں نہیں مانتا جو ہے نا، یہ کہنا آسان نہیں ہوتا ہے. پہلے دل اس کو مانتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، پھر اس کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ نظر یہ آ رہا ہے. یہ تو ہم پاسٹ کی بات کر رہے ہیں یا فیض کی بات کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے. ہماری بھی پوری زندگی گزر گئی، ابھی تک دیکھا نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ ہم دیکھیں گے. تو اسی طریقے سے آج کے زمانے میں بھی، کیونکہ ہمارے کیا مسائل ہیں، ہمارے مسائل جو ہیں نا، جب تک ہم ان پر نظر نہیں رکھیں گے، اور سب سے زیادہ جو نظر آ رہا ہے وہ دولت کی تقسیم. ابھی یہ سب بات یہی ہوئی تھی، تو میں مت جاؤں پاس میں، کیونکہ میرے ٹاپک میں پاس ذرا کم ہے، پریزنٹ کا میں زیادہ ذکر کروں گی. کہ آج کے زمانے میں جو سماجی ناانصافی ہے، چاہے وہ عدلیہ کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو یا سیاسی طور پر ہو، اس میں بہت سارے شاعر اور ادیب ہمیں نظر آ رہے ہیں. یعنی کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض، یہ اگر پاس کا ان سے تعلق رہا ہے، تو آج کے دور میں بھی ہمیں سلمان حیدر نظر آ رہا ہے. کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجئے، جو ابھی سوال بھی کیا گیا تھا ایک. اسی طریقے سے احمد فرحاد جو اس وقت لکھ رہا ہے اور بہت اچھا لکھ رہا ہے. تو ایکٹیویزم جو ہے نا، وہ ایک بہت زندہ ادب کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. میں اس سیشن کو آگے بڑھانے کے لیے آج کے ماڈریٹر اور اس لٹریچر فیسٹیول کے روح رواں غضنفر ہاشمی صاحب کو بلاتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پینل کو انٹروڈیوس کریں اور یہاں آنے کی دعوت دیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں آج کے پینلسٹ میں سب سے پہلے رضا رومی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں آئیں. جناب خالد مسعود خان، آپ سب جانتے ہیں، معروف شاعر، کالم نگار، پاکستان سے خاص طور پہ ہمارے لیے تشریف لائے ہیں جناب خالد مسعود خان صاحب. ڈاکٹر فوزیہ افضل، اور ہمارے چوتھے مہمان ہیں عدنان اسحاق صاحب، جرمنی سے، بون سے، ڈوچے ویل جو DW ہے اس کی اردو سروس کے انچارج ہیں، ان کا استقبال کیجیے. وہ خاص طور پہ ہمارے لیے جرمنی سے تشریف لائے ہیں عدنان اسحاق صاحب. خواتین و حضرات، یہ بنیادی طور پہ تو آپ سب جانتے ہیں مزاحمتی ادب کیا ہے. ہر دور میں شاعر، ادیب اور لکھنے والا جو ہے وہ لکھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا معاشرے کے ساتھ، پالیسیوں کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ. جب اسے انصاف یا امن یا جمہوریت یا آزادی اسے میسر نہیں آتی، یا وہ نہیں دیکھتا، تو وہ کنفارم نہیں کرتا اور وہ لکھتا ہے، اور وہ اپنے لفظ سے، اپنی زبان سے وہ اپنا حق ادا کرتا ہے. اور یہ ہمارا جو ادبی ورثہ ہے، ہماری جو ادبی تاریخ ہے اردو کی، اس میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں. اس سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ ہم اکیڈیمک نہ ہوں، ہم اس کو موجودہ دور کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں تاکہ آپ کی انٹرسٹ بھی برقرار رہے اور آپ سن سکیں. بنیادی طور پہ ایک لکھنے والا جو ہے وہ ہوتا ہی مزاحمتی ادیب ہے، وہ ہوتا ہی مزاحمتی شاعر ہے یا رائٹر ہے یا افسانہ نگار ہے، اس لیے کہ وہ لکھتا ہی تب ہے جب وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. تو میں سب سے پہلے رضا سے بات شروع کروں گا. رضا کا کام جو ہے وہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے، مزاحمت سے، بولنے سے اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ادبی تاریخ ہے اس میں ہم بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں، ہم جالب کو دیکھتے ہیں، ہم فیض صاحب کو دیکھا، ہم نے فراز صاحب کو دیکھا، تو وہ جو سلسلہ ہے وہ آگے منتقل ہوتا نظر آتا ہے. آج کے ادبی منظر نامے میں آپ کو کوئی ایسا لکھنے والا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے؟ شکریہ غضنفر صاحب. نہیں، ضرورت تو بالکل ہے اور رہے گی، بلکہ وہ ضرورت کے تحت نہیں لکھا جاتا ادب. اور شاعری، آپ تو خود شاعر ہیں. سماج اور ایک ذاتی تحریک جو ہوتی ہے، داخلی واردات، اور وہ سماج کا حصہ مل کے ادب تخلیق ہوتا ہے اس سے. لیکن چونکہ آپ نے یہ بات کی ہے تاریخ کی، تو میں تھوڑا سا یہ ذکر ضرور کروں گا کہ دیکھیے، جو خطے اب پاکستان کا حصہ ہیں، وہاں پہ ایک بہت پرانی اور قدیم روایت ہے مزاحمتی ادب کی، مزاحمتی شاعری کی.
اور اگر آپ صوفیاء کا کلام دیکھیں، اگر پنجاب میں آپ دیکھیں بلے شاہ جنہوں نے مزاحمت کی اس وقت کے سٹرکچرز کو، جو کہ کاسٹ کا اور حسب نسب کا جو پورا، وہ خود سید تھے لیکن ڈیلیبریٹلی انہوں نے اپنا مرشد وہ چنا جو آرائیں تھا. اب آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑی چیز، جو لوگ پنجاب سے واقف ہیں تو یہ ذات اور برادری کی تقسیم کو اوور کم کرنا بہت بڑی بات تھی. اسی طرح آپ ہیر وارث شاہ جو ہے وہ، اس کو بھی اگر آپ پڑھیں تو اس کو کئی پڑھنے میں اس کے کئی جہتیں ہیں. ایک جہت اس زمانے کی جو کلاس وار تھی اور جو سٹرکچرز تھے سوشل، وہ ان کے خلاف بھی مزاحمت ہے. اور اسی طرح آپ پختون شاعری میں دیکھیے جو ان کے قدیم شعراء ہیں جیسے رحمان بابا، خوشحال خان خٹک، وہ ہمیشہ انہوں نے اس زمانے کی جو فرسودہ خیالات ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی. ملا کا جو کردار آج یہ طالبانزم ہم اس کے تھرو جانتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہوتے ہیں پختون، لیکن اگر آپ ان کی وہ شاعری دیکھیں تو وہ تو بالکل اینٹی ملا شاعری ہے، اور بڑی سخت انہوں نے اس میں انسانیت کی بات کی ہے، انسانیت کی معراج کی بات کی ہے. غنی خان تو جی حال میں. پھر اسی طرح سندھ میں آپ دیکھیے جو ہے سندھ کے جتنے پرانے قدیم شعراء ہیں اور جن کی روایت اب چلے آ رہی ہے آج بھی، وہ سچل سرمست جو ہیں یا شاہ لطیف بھٹائی، شیخ ایاز، وہ آج کا جو سندھی ادب تخلیق ہو رہا ہے اس کے اوپر گہری چھاپ ہے ان کے خیالات کی، ان کے سٹائل کی، ان کی جو باتیں ہیں. لیکن اسی طرح اگر آپ اردو میں دیکھیے تو ہمارے یہاں ترقی پسند تحریک جو تھی، جو کہ 20th سینچری کے اوائل میں بڑی اس کی ایک پیک تھی، اور اسی وقت یہی سوالات جو آج بھی ہوتے ہیں کہ کیا ادب برائے زندگی یا ادب برائے ادب، وہ جو تخصیص تھی اس کے اوپر ایک پوری شاعروں کی اور ادیبوں کا گروہ تھا جو سمجھتا تھا نہیں ادب برائے ادب ہونا چاہیے. لیکن ترقی پسند تحریک کہتی تھی کہ نہیں، انہوں نے مزاحمت کرنی تھی. اس وقت کلونیلزم تھا، انگریز کا راج تھا، یا اور جو ظالمانہ قسم کے سٹرکچرز تھے، اس پہ بڑے بڑے نام ہیں. اب میں دہراؤں گا تو وہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اگر آپ دیکھیں وہیں سے سلسلہ احمد ندیم قاسمی ہوں یا فیض احمد فیض ہوں یا سجاد ظہیر ہوں یا دیگر لوگ جو کرے تھے، وہ اس کی اب روایت چل نکلی ہے. اور آج کی بھی جو شاعری کہی جا رہی ہے، کچھ نام ابھی تسنیم صاحبہ نے لیے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ناموں میں آپ کو وہی مضامین جو ہیں ایک فرق انداز میں اور آج کے حوالے سے وہ ملتے ہیں. میں نے آج سے کافی سال پہلے، 7-8 سال پہلے ایک مضمون بھی لکھا تھا، اور وہ ہمارا جو علاقائی ادب جسے ہم کہتے ہیں، اور اس میں جو آج کل جو تخلیق ہو رہا ہے وہ بہت سارا، اگر وقت نہیں ہے تو میں نے اس کے تراجم بھی کیے تھے، اور اس میں بہت سارے پختون شعراء جو ہیں وہ مطلب انہوں نے جب یہ دہشت گردی عروج تھی، اب دوبارہ سے ہو گئی ہے، اور انہوں نے اس زمانے میں تو وار آن ٹیرر تھی، امریکہ کے ڈرونز اور بوم گرتے تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا، اور وہ اسی روایت کا تسلسل تھا جس کا میں نے ذکر کیا. اسی طرح بلوچستان میں بھی ایک آپ کو پتہ مزاحمتی تحریک ہے، سیاسی تحریک ہے، وہاں بھی جو کچھ، اب مسئلہ یہ کہ ٹرانسلیشن کا ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں. ہمارا اردو کا بہترین ادب جو ہے وہ بھی اس طرح سے اس کا ترجمہ نہیں ہوا کہ دنیا کو پتہ لگے. اسی طرح ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں ان میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کا بھی ترجمہ اس انداز یا اس طریق سے نہیں ہوا کہ وہ دیگر پاکستانیوں کی دسترس میں ہو. اور یہ ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ چل رہا ہے. ابھی دیکھیے نا، ابھی وہ کسی نے میں نہیں مانتا کا ذکر ہوا، تو اب یہ ابھی جو یہ تحریک تھی کہ ایسے دستور کو، صوبہ بے نور کو میں نہیں مانتا، اب جالب نے ایک زبان دے دی ہے. اب اس کو ایک سیاسی پارٹی ابھی استعمال کر رہی ہے، ماضی میں کوئی اور پارٹی استعمال کر رہی تھی، کل کلا کو کوئی اور کرے گا. تو جو پاکستان کی تاریخ میں فیض اور جالب اور دیگر شعراء کی جو انہوں نے ایک لہجہ، ایک زبان، ایک فریم ورک دے دیا ہے مزاحمت کا، وہ آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے اور وہ چل رہا ہے، اور میرے خیال سے وہ بالکل چلتا رہے گا. اور آخری میں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا کہ جب مجھے یاد ہے کہ ایک وہ بابا نجمی بھی ہیں ایک پنجابی کے شاعر، تو جب جنرل مشرف کے خلاف تحریک چلی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ چاچا وردی لاندا کیوں نہیں، اور پتہ نہیں جاندہ کیوں نہیں، مگروں نہیں لیندا، یہ وہ پوری ایک نظم تھی. اور وہ میں دیکھا تھا کہ وہ کوئی لوگوں نے اس کو نکال کے آج کل کے حالات کے مطابق بھی وہ فیس بک پہ لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے. تو الغرض یہ کہ ہمارے ہاں وہ ادب بالکل تخلیق ہو رہا ہے آج بھی، اور شاید یہ ہے کہ زیادہ وہ علاقائی زبانوں میں ہو رہا ہے، اور یہ مجھے ایک تھوڑی سی کمی دکھائی دیتی ہے کہ وہ برج ہے نہیں ہو رہا ٹرانسلیشن کے تھرو. چلیں، بہت شکریہ رضا، آپ نے بہت ساری چیزیں سمیٹ لی ہیں، آپ نے ایک گراؤنڈ بنا دی ہے.
سو خالد آپ یہ بتائیے کہ آپ چونکہ کالم لکھتے ہیں اور بہت ہی خالد کا کالم بہت پڑھا جاتا ہے اور بڑے ویل ریڈ کالمسٹ ہیں یہ اور ان کی ریٹنگ بہت اچھی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رائٹر جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ یعنی اس طرف آنا چاہیے عملی طور پہ بھی, جیسے کہ پہلے فیض صاحب نے بھی تکالیف اٹھائیں, فراز صاحب نے بھی, کیا ایسا ممکن ہے کہ عملی جد و جہد میں بھی اس کو حصہ لینا چاہیے؟ دیکھیں غضنفر, پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا مسکنسیپشن ہے کہ موجودہ دور میں مزاحمتی ادب یا تحریریں جو ہیں وہ نہیں لکھی جا رہی, پیمانے پہ نہیں لکھی جا رہی. اصل میں فیض اور حبیب جالب, فراز, مطلب پہلی بات تو یہ بہت بڑے نام تھے, اور بڑے نام کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بڑا شاعر جیسے آگے اور پیچھے کے 50 سال کے شاعروں کو ویسے کھا جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو بہت بڑے نام, لیکن آپ دیکھیں گنتی کے نام ہے اس زمانے میں. اب اتنے زیادہ نام ہیں کہ مطلب آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. لکھنے میں یہ سمجھتا ہوں بحثیت کالم نویس, دیکھیں ہمارے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ لکھنا ہے اور چھپنا ہے, اور لکھنا ہے اور سوشل میڈیا پہ دینا ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. سوشل میڈیا نے ایکچولی لوگوں کا جو تصور ہے مزاحمت کا وہ اتنا اوپر لے گئے ہیں, اس کو میٹ کرنا ایک پراپر دائرے میں لکھتے ہوئے, باقاعدہ پراپر دائرے میں لکھتے ہوئے بڑی مشکل پیش آتی ہے. اب لکھنے والے کے سامنے, میں کالم نویس کی, آپ بھی کالم لکھتے رہے ہیں ماشاءاللہ, ہم 2 اخباروں میں تو اکٹھے بھی رہے ہیں. تو ہمارے سامنے 2 طریقے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے ضمیر کو مطمئن کر لوں اور جیسا لکھنا چاہتا ہوں وہ لکھ دوں, اور ایڈیٹر اپنی جو اختیارات کو استعمال کرتے اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دے, آپ بھی خوش ہیں وہ بھی خوش ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس میں اپنی بات کیسے پہنچانی ہے, یہ اصل میں سمجھتا ہوں جسے کہتے ہیں نا کہ تلوار کی دھار پہ چلنے والی بات ہے. اب دیکھیں عبدالوہاب البیاتی, نزار قبانی عربی شاعر ہیں, ان کی آپ کبھی شاعری پڑھیں, وہ ظاہر ہے وہ ایک اور منظرنامے میں لکھ رہے ہیں. تو وہ لکھتا ہے کہ ہم کو مارا ہمارے امیروں نے جو آبرو کے جنازے میں شامل ہوئے, بڑا کھل کے بات وہ کر رہے ہیں. محمود درویش کو آپ اسی زمانے میں پڑھیں تو محمود درویش کی شاعری میں آپ کو بالکل ڈفرینٹ جو پراسپیکٹ ہے وہ نظر آتا ہے کہ جیسے کہ جب تالیوں کے شور سے گونجی ہوئی فضا ہوتی ہے بے صدا, سایہ سا ایک حال کے سقف و در دیوار سے چلتا ہے اور پھیل کے کرتا ہے غربا پات دل کا میرے طواف, ہٹتا ہے الجلیل کے چہرے سے میرے خلاف, سو اس لیے ہے پیش میرا آخری سلام. اب وہ اسرائیل کے اندر رہتے ہوئے جب مزاحمتی شاعری کرے گا تو اس کا جو منظرنامہ ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا, اور آپ اس میں سے پرسیو کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. پاکستان میں, اب میں پاکستان پہ آ جاتا ہوں, پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, وہ سب کو پتہ ہے, اور شاید مجھ سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہوگا کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں, لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں تو ان کا علم میرے سے زیادہ ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہت لکھی جا رہی ہیں, لیکن لکھنے کا جو ایک معیار ہے وہ ڈیفرنٹ آپ کے نزدیک ہو گیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ گالیاں بھی دے دیتے ہیں, جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, اور اس حوالے سے جب آپ چھپنے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر کچھ چیک اینڈ بیلنس ہے تو پھر آپ کو مزہ نہیں آتا, کہ نہیں چس نہیں آئی. تو اصل میں ہم مزہ چس لینے کے جب تک وہ بات نہ ہو تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا. تو لیکن یہ اب دیکھیں وہ ایک, حالانکہ میں سمجھتا ہوں شاید وہ بے وزن نظم ہے مرشد, لیکن آپ یہ دیکھیں وہ کس طرح وائرل ہوئی ہے, کس طرح چلی ہے. باقی بھی جن شاعروں کا نام لے رہے ہیں, بہت سی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم لٹریری جو معیار ہے اس کے اوپر پرکھیں تو شاید وہ نہ ہوں, اس پہ پوری نہ اترتی ہوں, لیکن وہ چل رہی ہیں اور یہ ثابت کر رہی ہیں چیزیں, یہ ایسی تحریریں کہ لوگ لکھ رہے ہیں اپنے دل کی بات اور وہ ماسز تک پہنچ رہی ہیں. بلے شاہ جب کہتا تھا کہ بلیا پی شراب تے کھا کباب تے ہیٹھ بال ہڈاں دی اگ,
ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਤੇ ਭੰਨ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗ. یہ کیا ہے؟ یہ مزاحمت ہے. جب یہ جو شاہ حسین ہے یہ لکھتا ہے کہ دھواں تخے میرے مرشد والا کہ جہاں کھولاں تا لال نہیں, مطلب یہ کیا ہے؟ سب چیزیں چل رہی ہیں, مسلسل چل رہی ہیں. اس کا جس کہتے پرسپیکٹو تبدیل ہوتا ہے, اس کا بعض کو لہجہ تبدیل ہوتا ہے. کچھ چیزیں جب آپ پابندیاں زیادہ بڑھتی ہیں تو لکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, لیکن لکھنے والے اس میں اپنا راستہ نکالتے ہیں. بالکل صحیح. تو راستہ نکل رہا ہے, اور میں ذاتی طور پہ بڑا مطمئن ہوں اس بات پہ کہ جو ادب ہے اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو شیپ اپ ضرور کیا ہوگا, لیکن بالکل مزاحمتی تحریریں, وہ نظم کی صورت میں ہو, وہ غزل کی صورت میں ہو, وہ علامتی افسانہ ہو, وہ کالم ہو, وہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. اور میں ذاتی طور پہ بڑا مطمئن ہوں کہ جو سلسلہ جو ہے وہ رکا نہیں, وہ جاری و ساری ہے. ایک بڑے اخبار میں سب جانتے ہیں اس کی پیشانی پہ ایک سلوگن ہوتا تھا کہ کلمہ حق. جابر سلطان کے سامنے سب سے بڑا جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی کلمہ حق بیان کرتے ہیں, لیکن جابر سلطان سے پوچھ کے. یہ بھی ایک رستہ ہے. ہاں ہے, رستہ نکالتے ہیں لوگ. دیکھیں اس کو آپ دیکھیں یہ ان کا پرسپیکٹو ہے, ٹھیک ہے, لیکن پڑھنے والے کا ایک اپنا ہے. اور ابھی باہر ایک بات ہو رہی تھی کہ وہ پاکستان میں پرابلم یہ ہے, پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستانیوں کا پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ بھی آپ کی مرضی کی بات نہیں کر رہا, آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا فیڈڈ ہے, اس کو فلاں نے پیسے ملتے ہیں, یہ فلاں, مطلب کانسپریسی تھیوری ہم پہلے بناتے ہیں اور اس کی گفتگو بعد میں سنتے ہیں. تو ہمارا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ہر بندہ کہے گا میں تو جی سچ بولنا ہوں. اچھا بھی سچ تو ہر ایک اپنا اپنا ہے, جو اپنی بغل میں سے نکال لے وہ سچ ہے. فواد بھائی آپ کو تو پتہ ہوگا کہ یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں یہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا تو یا یہ تفسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنی ایک آٹو بایوگرافی لکھتے ہیں. اچھا جس کی آٹو بایوگرافی پڑھ لیں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان اس کی وجہ سے بچا ہوا تھا. کوئی آج تک آٹو بایوگرافی ایسی نہیں ملی جس کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہو کہ اس کے پاکستان کی خرابی میں بھی اس بندے کا کوئی حصہ ہے. اچھا آپ کسی شاعر سے پوچھیں, 90% شاعروں کا اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ میر اور غالب کی وفات کے بعد جو ادب میں گیپ پیدا ہوا ہے اللہ نے ان کو فل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے 90% لوگ اس گیپ کو مزید بڑا کر رہے ہیں. آپ کا نشانہ ادھر ہو گیا, میں ذرا آگے بڑھ جاؤں, اجازت ہے؟ آپ کو میں بچا رہا ہوں تو ایک منٹ آپ کو بتا دوں, میری فواد سے پرانی دوستی ہے نمبر 1. نمبر 2, میری فواد سے دوستی کی وجہ اس کا بیوروکریٹ ہونا نہیں ہے. میرے لیے اس کا جو بڑا ہے وہ حرف اور قلم سے جو اس کا رشتہ ہے اس وجہ سے. باقی رہ گئی فواد کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر کسی کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فواد حسن فواد کو نک نیم جس کا تھا, اس کا اس کو پتہ ہوگا, بتائے گا نہیں, وہ یہ تھا کہ اس کا نک نیم عام طور پہ بینگ اے بیوروکریٹ, تمام دوست بھی یہ کہتے تھے کہ اس کا نام فولاد حسن جلاد ہے. چلے بس. تو یہ اس کا وجہ کہ یہ وہ ان لوگوں میں تھا جو میرٹ پہ کام کرتا تھا, تو اس لیے میں جو بات کی ہے میں نے ایک جنرل بات کی. چلیں خواتین حضرات ہم آگے چلتے ہیں. ایک رائٹر جو ہوتا ہے اس کے جو فرائض ہیں یا اس کا جو رول ہے معاشرے میں وہ بھی اس پہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ وہ اس نے صرف لکھنا ہے یا اس نے عملی طور پہ حصہ لینا ہے. ایک ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کیا آپ کر رہے ہیں, یا ایک رائٹر جو ہوتا ہے وہ اباؤٹ دا باؤنڈریز, بیونڈ دا باؤنڈریز بھی تو کام کرتا ہے نا, وہ انٹرنیشنلزم بھی اس میں ہوتا ہے. فیض صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے, انہوں نے فلسطین کے لیے نظمیں لکھی, انہوں نے دوسرے جو جہاں جہاں جد و جہد آزادی تھی افریقہ کے لیے فراز صاحب نے لکھی. تو میں یہ ڈاکٹر فوزیہ سے پوچھنا چاہوں گا
کہ آپ کے خیال میں ہمارے یہاں ایسی کون سی مثالیں موجود ہیں؟ فیض صاحب تو ہیں ہی، اور آپ کیا سمجھتی ہیں صوفی جو پوئٹس تھے ان میں بھی ایسا تھا؟ جی ہاں، اچھا شکریہ. ایک تو آپ نے مجھے اتنے سخت مدبر قسم کے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے. میں تو ایک چھوٹی موٹی اسکالارٹیوسٹ ہوں، اور یہ میں نے ایک ٹرم کوائن کی تھی. آپ کو اس جواب کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. آپ نے سوال کیا رائٹر اور رائٹر کے رول پہ، تو اس پہ تو بہت بحثیں ہوئی ہیں ویسٹ میں، ایسٹ میں، ہر جگہ. آرٹ فار آرٹ سیک ہونا چاہیے، یا کہ ایک چیز جو کہ ڈی کلونیل مومنٹ میں افریقہ سے نکلی تھی. ایک سوال اٹھایا تھا ان کے کئی بڑے رائٹرز نے، جس کو کہتے ہیں آرٹ فار لائف سیک، کیونکہ وہ ایک مومنٹ آفٹر 1945 جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو پھر مشہور ہو گیا تھا ایز دا بینڈنگ مومنٹ، رائٹ. تو میرا انٹرسٹ ہسٹری آف آئیڈیاز اور ڈی کالونائزیشن میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میرا کام ایز اے پوسٹ کلونیل اسکالر اسی یعنی ان سوالوں سے ہے، تو یہ میرے لیے ایک اہم سوال ہے. آئی مین ٹو بی سیریس. تو اسکالر ہوتے وقت وچ از واٹ آئی ایم، اور آرٹسٹ کے بھی طور پہ، تو میں نے پھر سوچا کہ یہ آرٹیوزم کی ایک چیز ہونی چاہیے، اور ہے، جس میں آپ اپنا جو یہ کام ہے لکھنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، جو بھی ہم کر رہے ہیں، چاہے ہم اسکالر ہوں یا پوئٹ ہوں، یا آئی بلیو ان لائف ناٹ فار آرٹ سیک بٹ آرٹ فار لائف سیک، جس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کا مطلب فائدہ بھی تو ہو نا. تو اس کو ہم کلچرل ایکٹیویزم کہہ سکتے ہیں. اور وداؤٹ وہ جو بینڈنگ مومنٹ ہے جو اس وقت سے شروع ہو کے آج تک ہمارے ساتھ ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ختم ہوا، وہ تو سکسیزفل ہی نہیں ہوا، لیکن فیض صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے. فیض واز ون آف دیز پیپل جو شروعات مطلب یہ ایفرو ایشین ایسوسی ایشن تھی، اس کے بعد وہ بینڈنگ میں آئے، بہت ساری کانفرنسز ہوتی تھیں، کئی فیمنسٹ کانفرنسز بھی شروع ہوئیں اس زمانے میں، جو جوڑتے تھے اپنے ممالک کی لبریشن، مردوں اور عورتوں کی لبریشن، ورلڈ وائڈ لبریشن کے ساتھ. اور ان کا موقف جو تھا وہ سوشلزم تھا. دیور اگینسٹ جو پتہ چلا تھا 60s میں جا کے کہ بھائی کئی ایسے جرنلز نکلے تھے جو لوگ بڑا اچھا ان کو سمجھتے تھے، اس میں ٹرانزیشن تھا، اس میں کئی اور افریقہ سے وہ نکلتا تھا اس زمانے میں. ہاں جی، لیکن وہ نکلے، دے ور بینگ فنڈیڈ بائی دا CIA. تو وہ پھر اس کے عوض میں جو یہ لوگ ایک دنیا میں ایک سوشلزم کی طرف، بیکاز دے وانٹیڈ بیٹرمنٹ آف پیپل، ناٹ ورلڈ ڈیوائڈیڈ اراؤنڈ کلاسز، اس میں فیض صاحب شامل تھے. اینڈ ہی واز ویری ایکٹیو ان سیئنگ دیٹ وی مسٹ ہیو اے جرنل. وہ پھر ایک کانفرنس جو ہوئی تھی بینڈنگ کے بعد، کئی سالوں کے بعد، 67 میں آئی تھنک ان کا پہلا ایشو جو ہے وہ پبلش ہوا تھا بائی دا نیم آف لوٹس. شاید آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا. وہ نہایت اہم ایک پبلیکیشن تھی، اور پہلی دفعہ آئی تھنک دا فرسٹ ایشو وہ کوئی تقریباً 5000 کاپیز اس کی بنی تھیں، اور وہ ٹرائی لنگوئل ایشو تھا، یعنی کہ عربی میں، فرانسیسی میں، انگریزی میں. فیض صاحب جو تھے، ہی واز ون آف دا ارلیسٹ ایڈیٹوریل بورڈ پہ تھے وہ. اینڈ دین لیٹر آن آپ نے فلسطین کا ذکر کیا، جب وہ he was the only non-Arab who was invited to become take over the editorship جس زمانے میں وہ ایجپٹ سے شفٹ ہوئی ہے ٹو بیروت کا آپ نے ذکر کیا، کیونکہ وہ ایجپٹ میں کچھ ایسے حالات ہوئے تو وہ پھر وہاں، اور بیروت جا کے وہ PLO نے اس کو کافی سپورٹ کیا، اور یاسر عرفات کے ساتھ ان کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی. اینڈ ہی اینڈ ایلس وینٹ، 4 سال وہ لوگ وہاں پہ رہے، اور انہوں نے وہاں بہت کام کیا. اور یعنی کہ یہ ٹرانس نیشنل ایک جو اینگل ہے، یہ انہوں نے وہاں پہ ایک سوشلسٹ ویژن کے طور پہ، جس میں انہوں نے اپنا بیروت پہ انہوں نے لکھا، بڑی مشہور ان کی وہ نظم ہے ایک نغمہ کربلائے بیروت کے لیے. اس کے بعد انہوں نے وہ لوری لکھی فلسطین کے بچوں کے نام. اب دیکھیں اس لوری کا آج تک کتنا کنیکشن ہے. یہ کہنا کہ وہ مومنٹ گزر گیا، فیل ہو گیا، جی صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ وہی ایشوز ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ ریزالو نہیں ہوئے.
ابھی تک ہیں. اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے جس میں کہ پاکستان کا بڑا ایک شرمناک رول ہو چکا ہوا ہے ہماری گورنمنٹ کا, معاف کیجئے, جس زمانے میں میں جوان تھی اور ہم بڑے ہو رہے تھے, I mean Palestine issue was supported not just by the people but by the government. اب اگر لوگ نکلتے ہیں فلسطین کے لیے تو آپ ان کو اندر کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں. میں نے پچھلے سال اتنے لیکچرز دیے ہیں پاکستان لاہور جا کے, لوگ ڈر گئے جی آپ نہ بولیں. اور بچے جو وہاں ہماری پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں, وہ کہتے ہیں جی ہم فلسطین پہ بات نہیں کر سکتے. فیض صاحب نے اس زمانے میں یہ کہا تھا کہ میں فلسطینی ہو گیا ہوں, فلسطینیوں کے ساتھ ان کی کانافانی ایک ہیں, ٹرانس نیشنلزم سے یہ بات شروع ہوتی ہے. ان کا بہت مشہور فلسطینی رائٹر غسان کانافانی, جنہوں نے کہا پیلسٹائن کا جو کاز ہے نا, the cause of the Palestinians is not for the Palestinians alone. It is for every revolutionary. فیض اس بات پہ پورے اترے. 4 سال رہنا اپنے یاروں دوستوں کے بغیر کوئی آسان کام ان کے لیے نہیں تھا. آخر وہ عرب تو نہیں تھے نا, لیکن he had to also flee Zia's dictatorship. He had to do it. But in the end جب وہاں پہ شبرا شتیلا ہوا اور سب کچھ, then he went back and a few years later he passed away. بٹ انہی کی چیز پھر آپ کی فہمیدہ ریاض نے اٹھائی کئی سال بعد. ٹرانس نیشنل اینگل جو آپ نے سوال کیا, شی روٹ اے پوئم کالڈ فیض کہتے. اگر فیض زندہ ہوتے تو وہ کیا کہتے, اور انہوں نے وہ پوئم جو لکھی اس میں انہوں نے یہی ظاہر کیا, بیکاز اس وقت 2011 میں لکھی گئی جب کہ یہ عرب اسپرنگ ہو رہی تھی. اینڈ ہر پوئم آپ پتہ نہیں وہ والی بڑی زبردست, اگر آپ کہیں تو میں 2, اب آپ کی طرح میں اتنی زیادہ وہ اس میں نہیں ہوں, لیکن میں نے لکھی ضرور ہے ادھر کہ میں تھوڑی سی پڑھ دوں آپ کو. جب انہوں نے کہا لہروں کی طرح تم ابھرے ہو اس نیل کے گہرے ساگر سے, یہ عرب جو اسپرنگ اپرائزنگ ہو رہی تھی یوتھس کی, ان کے بارے میں. لہروں کی طرح تم ابھرے ہو اس نیل کے گہرے ساگر سے, اور گونج اٹھا ہے عرش باری پرجوش دھمکتے ناروں سے. انکار فروزاں ہے جس میں تم تا عمر تڑپتے رہنے کا, افلاس گھٹن اور جبر و ستم خاموشی سے سب سہنے کا. اے ارض عرب کی نسل نئی, تم کشت حیات کی فصل نہیں. انگشت بدندہ ہے دنیا ایسا تو کہیں دیکھا نہ سنا, کس رشک سے تکتی ہے دنیا. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے. اس راہ میں رہزن رہتے ہیں, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے. تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. سو یو سی یہ ہمارے ٹریڈیشن ہے جو کہ زندہ ہے, ہر جنریشن میں ابھرتی ہے. اینڈ اس کی امپورٹنس جو مجھے نظر آتی ہے, جو میں فیل کرتی ہوں, جو میں اپنے کام میں بڑھانے کی کوشش کرتی ہوں, وہ ٹرانس نیشنل اینگل ہے. کئی سال پہلے میں لاہور گئی ہوئی تھی جب میرا تعارف ایکچولی اجوکا سے تب سے شروع ہوا تھا. ضیاء الحق کا دوران تھا, مطلب آپ کی موومنٹ, اس کے ریزسٹنس میں موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی شروع ہو چکی ہوئی تھی, اور آپ کی عورتوں کی یعنی کہ ویف ویمنز ایکشن فورم وغیرہ اور بھی شروع ہو چکے تھے ٹو ریئلی فائٹ بیک, اینڈ دے ور یوزنگ پوئٹری آف پیپل لائک بلے شاہ. تو جو آپ کو صبح میں نے سنائی تھی وہ تب میں نے اس پلے میں رول کیا تھا ایک ملنگنی کا, جس میں بلے شاہ کا وہ جو ہے پوئم اکٹونا اچمبا ہم نے استعمال کیا تھا. اور میں اس پہ اختتام کروں گی چونکہ آپ مجھے صبح بھی پوچھ رہے تھے کہ اس میں ایک بہت ریولوشنری ان کی ایک ورس ہے جو ہم نے اس زمانے میں گایا, جب کہ ایک عجیب قسم کی ایکسٹریمسٹ اسلام کا وہ شروع ہوا تھا دورہ, جس سے ایک مصیبت ہمارے لیے آ چکی ہوئی ہے ملک میں, ابھی تک نہیں ختم ہوئی. اس میں آپ سوچیں کہ بلے شاہ کی ریولوشنری پوئم جو پھر ایک ٹرانس نیشنل ایک چیز اختیار کر لیتی ہے. نام بیاہیتے
ना मैं कवारी, हाँ ना मैं ब्याही ते ना मैं कवारी, बेटा, और फिर मैंने अपना ऐड कर दिया, ना 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 बेटी गोद खिडावांगी मैं, रुठड़ा यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर फौजिया, बहुत अच्छा। चले मैं हाँ नहीं ठीक, अदनान जर्मनी से आए और वहाँ पे उर्दू सर्विस के इंचार्ज हैं। अदनान, मेरा आपसे सवाल, इसके बाद हम इनसे कमेंट लेके फिर मैं आपसे सवाल ले लूँगा। लिखने वाले का एक बुनियादी जो है एक रोल या उसका जो फंक्शन है वो ये कि उससे सोशल चेंज आता है, जहन साजी होती है। और क्या आप समझते हैं ये सोशल मीडिया का दौर है और एक यलगार है इंफॉर्मेशन की और शेर व अदब की, और हर वक्त आप सुन रहे हैं, आप समझते हैं कि जो जहनों में तब्दीली है या समाजी तब्दीली है वो आज का लिखने वाला जो है उसके लफ्ज़ से हो रही है? बहुत शुक्रिया गज़नफ़र भाई। जैसे आपने भी जिक्र किया सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया में हमें एक बहुत जो अहम चीज़ है जो हमने जहन में रखनी है वो ये है कि किस हद तक जो हम फैक्ट बयान कर रहे हैं वो दुरुस्त है। क्योंकि फ़ेक न्यूज़ की वजह से सोशल मीडिया से इस तरह फेक न्यूज़ फैलती हैं। अब चलें कुछ कंट्रोल हुआ है, लेकिन लोग उस फेक न्यूज़ पे इतना यकीन कर लेते हैं, उस फेक स्टेटमेंट्स पे इतना यकीन कर लेते हैं और इस तरह वो बयान की जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि भाई ये किस हद तक ठीक है। चेंजेस बिल्कुल हुई हैं, नेगेटिवली लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, अभी कहा कि मुज़ाहमती अदब बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। बिल्कुल लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लिखा बहुत है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हमें एक चीज़ अब जहन में रखनी है कि ये डिजिटल मीडिया का दौर है। डिजिटल मीडियम हमें हर हाल में, दिस इज़ द वन थिंग कि हम किस तरह अपनी जो हमारा टारगेट है या हम जिसको कैटर करना चाह रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू हम कर रहे हैं। और वो अब ज़्यादातर लोग, हम सब, यानी हम अगर देखें तो हम अब हेड डाउन जनरेशन हैं कि हमारे सर झुके हुए होते हैं और हम स्वाइप कर रहे होते हैं। हम क्या देख रहे होते हैं? रील्स देखते हैं। पाकिस्तान इस वक्त पढ़ने में, अगर आप पढ़ने की बात कर रहे हैं तो बहुत पीछे है, लेकिन सोशल टिकटॉक में पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। तो अब आप देखें कि अगर हमें अदब को या मुज़ाहमती अदब को आगे बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएंगे? हमारे पास वाहिद रास्ता क्या बच रहा है लोगों तक पहुंचने के लिए या उनकी जहन साजी के लिए? रील्स। अब इसके लिए जाहिर बात है आपको मुस्तनद इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, मुस्तनद बात भी करनी है आपको, और अपने इस तरह से इस इंटरटेनिंग अंदाज से वो मुज़ाहमती बात आगे पहुंचानी है कि सब तक वो पहुंचे, नौजवान नस्ल तक पहुंचे और उनको समझ भी आए। यानी अभी हम बात कर रहे हैं, हमने फैज़ की बात की, हमने जालिब की बात की, तो हम यहाँ पे एक साहिर लुधियानवी की भी बात करते हैं कि साहिर लुधियानवी ने भी, आप देखें कि उन्होंने मोहब्बत और मुज़ाहमत को बड़े अच्छे अंदाज से पेश किया है। अगर आप उनका वो देखें कि ताजमहल, उसके अलावा उनकी एक वो जो नज़्म है जिसमें वो लिखते हैं कि शरीफ इंसान है, फिर ज़िंदान है, शब ज़िंदान, जिसमें कहते हैं कि एक बंगले के दर से एक निकली है एक मुफलिस दहकान की बेटी, तो आंचल से सर को छुपाए हुए, हाथ में पैसे नोट समेटे हुए। तो ये वो भी एक अंदाज़ है कि लोगों को समझाने का। तो देखें अब मसला ये है कि हम बहुत सकील, बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करके लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ने वाला कोई नहीं है तो हमारी जो जितना भी हमने तब तहरीर किया, जो भी हमने बात की है, वो हमारी ज़ाया चली जाएगी। बहुत अच्छा है। अब आप देखें, अगर हम इस हवाले से भी जो, और सोशल मीडिया जो हम अभी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमें क्या दिखा रहा है? जो हम देखना चाह रहे हैं, हमें वो हम क्या, जो हम एक दफ़ा 2-3 दफ़ा स्वाइप कर लेते हैं जो रील, उसी से रिलेटेड वो एल्गोरिथम हमें चेंज करके हमें वही चीज़ें पहुंचाना शुरू कर देता है। अगर आप फेक न्यूज़ देखेंगे, आपको फेक न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप जिस तरह का भी जो आप देखना चाहते हैं, वो फिर आप उस चुंगल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो मेरा जो बेसिक वो है कि हम करें बिल्कुल मुज़ाहमती अदब, मुज़ाहमती जर्नलिज़म,
ایکٹیویزم ہم کریں, لیکن ہمیں اب اس دور کا میڈیم دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس میڈیم کے تھرو لوگوں تک پہنچیں. پہلے جو فیض کی بات تھی, امروز, مشرق اخبار, یہ سارے اخبارات نکل رہے تھے, وہ اس وقت دور تھا, لوگ پڑھتے تھے, صبح اٹھتے تھے, ہم بھی بچپن میں ہمارے گھر 2 اخبار آتے تھے, تو وہ سب وہی میڈیم تھا. ٹیلی ویژن, اب خالد صاحب کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایک میڈیم تھا, پی ٹی وی تھا, وہاں سے ہم خبریں لیتے تھے. لیکن اب ظاہری بات ہے میڈیم چینج ہو گیا, تو ایز دا میڈیم ہیز بین چینج, تو ہمیں بھی مزاحمتی ادب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا انداز بدلنا پڑے گا, میڈیم چینج کرنا پڑے گا. چلیں, بہت شکریہ عدنان. میں اس سیشن کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا کہ کیسے ہمارا جو بڑا شاعر فیض احمد فیض جو ہے, یا جو انہوں نے بات کی ٹرانس نیشنل ان کی اپروچ تھی اور وہ پوری دنیا میں جانے جاتے تھے. میں پاکستان سے ٹورانٹو ایک کانفرنس میں آیا ہوا تھا اور میں نے کچھ پیپر پڑھنا تھا اسی طرح مزاحمتی ادب پہ, تو جو ناظمہ تھی, جو نظامت کرنے والی تھی کامپیر, انہوں نے میرا تعارف اس طرح کروایا کہ یہ فلاں ہیں اور رائٹر ہیں, کالمسٹ ہیں, بلا بلا, اور ان کا تعلق فیض احمد فیض کے ملک سے ہے. تو یہ ایک ایسی اعزاز کی بات ہے اور یہ ایک ایسی آنر کی بات تھی, میرا خون بڑا کہ ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک شاعر کے نام سے انہوں نے پہچانا. تو بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فوزیہ, خالد مسعود, رضا اور عدنان, آپ کا شکریہ کہ آپ آئے. عاقب صاحب, مجھے اشارہ ہوا ہے کہ بس کر دیں, تو خواتین و حضرات, آپ نے آج بہت جو ہم نے ستارے اکٹھے کیے ہوئے ہیں پاکستان سے, کینیڈا سے, یو کے سے اور امریکہ سے, ان میں سے آدھے لوگوں کو آپ نے جانا ہے, آدھے لوگوں کو آپ کل جانیں گے 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک. بہت اچھے سیشنز ہیں, فلم اور ڈرامے پہ ہے. مہاپارا صفدر صاحبہ, نیوز کاسٹر کی دنیا کی ایک اور درخشندہ ستارہ, یہ موجود ہوں گی, ان کی کتاب کی ہے. ظفر مسعود صاحب کی کتاب کی رونمائی ہے, اور پاکستان کہانی کے حوالے سے ایک بہت بڑا سیشن ہے. پھر مشاعرہ ہے, لنچ ہے, تو آپ وہاں پہ تشریف لائیے 11 بجے سے لے کے آنورڈز. آپ نے وہاں ضرور آنا ہے, اس پہ پروگرام پہ اس کا ایڈریس دیا ہوا ہے. شاہدہ حسن صاحبہ اور فیمس مشہور شاعرہ یہاں موجود ہیں, یہ مشاعرے کی صدارت فرمائیں گی, تو آپ نے سننا ہے آ کے. آج کا جو پارٹ ہے, پہلا حصہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول کا اختتام پذیر ہوا. یہیں پہ اسی جگہ پہ ہم 8 بجے دوبارہ اکٹھے ہوں گے, اور صوفی نائٹ ہے جس میں ڈاکٹر ایمی ستار کو پرفارم کریں گی, اور ساتھ صوفیانہ کلام ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور تشریف لائیے. 8 بجے ڈنر ہوگا پہلے, اس کے بعد یہ نائٹ ہوگی. جی بہت اچھے, بہت اچھے. جی خالد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بات لمبی ہو جائے گی, یہ بھی تھوڑی بات, چھوٹی بات نہیں کریں گے. السلام علیکم, میرا نام زرتاشا شاہ ہے, میں بھی پبلشڈ آتھر ہوں, انٹرنیشنل ریسرچ اسکالر, دنیا میں بھی بہت بولتی ہوں. آپ سے کوشچن یہ ہے کہ مولانا رومی سے ہمیں صوفیزم کو جاننے کا بہت موقع ملتا ہے, آپ اس کے بارے میں ہائی لائٹ کریں, آپ اس کو ایسوسیٹ کریں لٹریری ایکٹیویزم پاسٹ اینڈ پریزنٹ کا. مولانا رومی سے آپ کا کیا پڑھ رہے ہیں؟ میوزکلی تو میں نے نہیں دیکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ بہت کر رہے ہیں یہاں پہ. امریکہ میں ویری پاپولر, تو پاپولرائز کیا ہوا ہے کوئی جو رومی ایکسپرٹ ہے. ہاں میں تھوڑا سا جی میں نے تو ان کو نہ رضا رومی کا یہ فرض فرض ہے میرے پہ, میرے ناتواں کاندھوں پہ. نہیں دیکھیے مولانا رومی, جی نہیں کچھ پوچھنا نہیں چاہ رہی, یہ صرف بتانا چاہ رہی تھی غضنفر صاحب کہ لٹریری ایکٹیویزم از ٹرولی لائف چینجنگ, کیونکہ
Running for political office, running for public office is the highest form of activism. اور بحیثیت شاعر آپ نے میرا سفر دیکھا. 2018 میں I ran for political office and it was based on literary activism. تو ہاں میں تھوڑا سا ان کا جواب یہ دے دیتا ہوں کہ دیکھیے رومی کی جو شاعری اور اس کی جو یونیکنیس جسے کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ان کا سٹائل اور جو لہجہ انہوں نے کیا تھا, لیکن ان کے بہت سے خیالات جو ہیں وہ تصوف سے ہی جڑے ہوئے ہیں. اور اس کی جو بنیادی 3-4 بڑی باتیں ہیں, ایک انسان دوستی ہے, انسانیت کی قدر اور انسانیت کی معراج جو جسے کہا جاتا ہے. دوسرا برابری, کہ انسانوں کی برابری. اور تیسرا خالق اور مخلوق کے درمیان کا رشتہ ہے, کیونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ محبت کا ہے, کیونکہ اس کو جو فنا ہو جانا یا عشق حقیقی جسے اردو شاعری میں بھی پڑھا جاتا ہے. تو یہ 3-4 تھیمز آپ کو تمام صوفیہ کی شاعری میں مختلف انداز اور زبانوں میں ملیں گے. آپ مثلا دیکھیے, میں نے آج سے بہت سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا, ایک بلے شاہ جن کا بھی انہوں نے سب نے ذکر کیا, میں نے بھی تھوڑا کیا. اور ایک بنگال میں تھے لالو الفقیر, ایک صدی کے بعد. لالو الفقیر ایک باؤل موومنٹ ہے وہاں پر, وہ بھی بالکل سادھو درویش کی طرح ہے. اور تیسرے کبیر. اب یہ تینوں جو شاعر ہیں یہ بڑے صغیر میں 3 صدیوں میں ان کا کلام آج پڑھا جاتا ہے. کبیر داس جو ہیں وہ آج ہمارے محاوروں میں شامل ہیں, اور کبیر کو مسلمان مانتے ہیں. ان کی ایک قبر بھی ہے, مزار ہے, ہندوؤں نے ان کی سمادھی بنائی ہوئی ہے. یہی عالم لالو الفقیر کا ہے. اور ان کی لالو الفقیر کی شاعری تو اتنی ریڈیکل ہے کہ وہ لکھ رہے تھے 19ویں صدی میں. اور یہ آج کل جو ہم ذکر سنتے ہیں نان بائنری اینڈ جینڈر, تو لالو الفقیر کہہ رہے تھے کہ کیا جینڈر کوئی ہے ہی نہیں چیز. وہ کہہ رہے کیا تخصیص آپ کر رہے ہیں. اور کیونکہ اصل چیز تو ہے کہ انسانیت اور انسان خالق اور مخلوق کا اور محبت کا رشتہ لوگوں کے درمیان کیا ہے. تو رومی کی شاعری اس پیرائے میں اگر آپ دیکھیں گے, اور اس میں مثالیں ان کی بڑی زبردست ہیں, عام فہم ہے, اس لیے وہ لوگوں کو سمجھ آتی ہیں. امریکہ میں جتنی ان کو مقبولیت یورپ میں ملی ہے, کیونکہ دیکھیں نا اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ چنے ابال رہی ہے, اور وہ چنے ابال رہی ہے اور چنے کہہ رہی ہے کہ تم ہمیں کیوں گرم پانی میں ڈال رہی ہو. اور وہ چیخوں کو آؤ بکا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ ظلم مت یہ کرو. تو وہی کہہ رہی کہ میں تمہیں پکا رہی ہوں, تم ابلو گے, تم سے ہمس یا جو بھی کھانا بنے گا وہ کھانا کسی کے پیٹ میں جائے گا, اس سے مزید بچے پیدا ہوں گے, اور اس سے تخلیق جو ہے تمہاری قربانی اور جلنے سے ایک بہت بڑی تخلیق کا امکان یا گمان ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے جو پیرابلز وہ یوز کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے وہ شروع میں ایک جسے کہنا چاہیے لیگل اور مذہبی اسکالر تھے. پھر جب ان کی ملاقات ہوئی شمس تبریز سے, تو اس کے بعد انہوں نے وہ اپنی ڈاکٹری بھی ڈیولپ کر دی, اور وہ بالکل ایک فرق ان کو جسے کہنا چاہیے زاویہ زندگی کا ملا. کیونکہ شمس نے انہیں کہا کہ تم یہ کیا کتابیں پڑھے ہو, جو کہ بلے شاہ نے پہلے بعد میں کہا کہ نہیں وہ کتاباں علم و بس سے نہیں ہو جانا, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہی بات شمس نے رومی کو کہی. انہوں نے کہا انہوں نے ان کی کتابیں, جو واقعہ ہوتا ہے کہ وہ تالاب پہ بیٹھے اپنے مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے تھے, تو شمس آئے اور انہوں نے ساری ان کی کتابیں زمانے میں ہاتھوں میں لکھی, جاری تالاب میں پھینکی. تو رومی لگا تم کون پاگل بڈھا یہاں پر آ گیا کہ میری ساری کتابیں سمجھے, تو ہاتھ سے لکھنا کئی سال لگتے تھے. تو وہ ساری کتابیں ضائع. انہوں نے کہا تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, تمہیں علم جو ہے وہ تو تجربے سے آئے گا اور محبت سے آئے گا. اور یہ بنیادی خیالات بات ہو رہی ہے. تو ایک ہم بات ضرور کریں کہ ہمارا جو سفر ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے. دیٹ از دا انر سول. ہمارا سفر باہر کا سفر نہیں ہے. وی ہیو ٹو انر جرنی. جب تک ہم انر جرنی کی بات نہیں کرتے ہم صوفی کلام کی بات نہیں کر سکتے. لیکن ابھی چونکہ ابھی مزاحمتی ادب کے اوپر ہو رہا ہے, تو اس شعر پہ اپنے پہ ختم کروں گی. نہ چہرہ بدلتا ہے نہ وہ تیور بدلتا ہے, نہ چہرہ نہیں بدلتا ہے نہ وہ تیور بدلتا ہے. وہ ظالم بھی صرف اپنے ہاتھ کا پتھر بدلتا ہے. ابھی تک میری آپ نے 8 بجے آپ یہاں 12 اور ڈنر اینڈ سٹارٹ, لیکن کل